بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ یاسین کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بس ایک جملہ کافی ہے کہ کون سی ایسی مشکل ہے کہ جس کا حل سورہ یاسین نہیں ہے۔ اگر تلاش کریں تو جواب نہیں، کوئی ایسی مشکل نہیں جس کا حل سورہ یاسین نہ ہو۔ لیکن آپ اور ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کسی انسان کے وقت نزع پر، تو یہ ہماری اور آپ کی غفلتیں ہیں، ورنہ اللہ کے حبیب اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ خدا کے حبیب اور آپ کے حبیب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس نیت کے ساتھ کہ خدا اسے اور روٹی عطا کر دے، تو خدا اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دیتا ہے۔ کہنے والا بھی سچا ہے اور سننے والا بھی سچا ہے، کہنے والا صادق ہے، سننے والا صدیق اکبر ہے۔ یا علی، اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس نیت کے ساتھ کہ خدا اسے سیراب کر دے، تو خدا اس کے لیے پیاس بجھانے کا انتظام کر دیتا۔ اگر کوئی محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ خدا اس کے لباس کا انتظام کر دے، تو خدا اس کے لیے لباس کا انتظام کر دیتا۔ یا علی، اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے اور مقروض ہو اور اس نیت سے پڑھے کہ خدا اس کے قرضے ادا کرنے کا راستہ بنا دے، تو آپ فرماتے ہیں یا علی، خدا اس کے قرضے ادا کرنے کا راستہ بنا دیتا۔ اگر کوئی اور کہتا تو ہم کہتے شاید یہ تجربے کی بنیاد پر ہے، پڑھ کے دیکھا ہوگا، کام ہو گیا ہوگا، کسی سے سن لیا ہوگا۔ نہیں، یہ اس مقدس ہستی کے الفاظ ہیں جس پر سورہ یاسین نازل ہوا ہے۔ 114 صورتوں میں سے وہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ صرف سورہ یاسین ہی کیوں؟ پھر آپ فرماتے ہیں یا علی، اگر کوئی انسان راستہ بھول جائے اور راستہ یاد کرنے کے لیے منزل پہ پہنچنے کی نیت سے سورہ یاسین پڑھے، خدا اسے منزل سمجھا دیتا۔ اگر کوئی انسان قید میں ہو اور رہائی کے لیے سورہ یاسین پڑھے، تو خدا اسے قید سے رہائی نصیب کر دیتا۔ یا علی، اگر کوئی انسان بیمار ہو اور شفا کی نیت سے سورہ یاسین پڑھے، تو خدا اسے بیماری سے نکال کر شفا عطا کر دیتا۔ یا علی، اگر کوئی انسان شادی کی خواہش رکھتا ہو اور شادی کے اسباب نہ ہوں اور اس نیت سے سورہ یاسین پڑھے کہ خدا اس کا گھر آباد کر دے، اس کا گھر، اس کی اولاد کا گھر، بچوں کا گھر، بچیوں کا گھر، اس نیت سے سورہ یاسین پڑھے، تو خدا رشتہ اس کے لیے مہیا کر دیتا۔ اور اگر کوئی اہل قبور کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین پڑھے، تو خدا اہل قبور کے گناہوں کو بخش دیتا۔ اب کیا بچا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں مولوی صاحب ہم نے بہت آزمایا، ہمارا کام تو نہیں ہوا۔ مجھے معاف کیجئے،
ایسے لوگ مجھے ملتے، شاید آپ کو نہ ملتے ہو، مجھے ملتے، کہ ہم سب کچھ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اب کوئی نیا خدا لے کر آئیے، اس پرانے خدا سے کام نہیں ہو رہا۔ اور کیا کہوں گا میں، زیارت عاشورہ آپ نے پڑھ لی، کام نہیں ہو رہا، آپ نے نماز حاجت پڑھ لی، کام نہیں ہو رہا، آپ نے بکرے کی منت مان لی سید محمد کے نام سے، کام نہیں ہو رہا۔ اب ہم کیا بتائیں آپ کو کہ خدا کام نہیں کر سکتا؟ کیا بتائیں؟ غور کیجئے گا، کبھی انسان سوچے دو باتوں میں سے ایک بات، اگر ساری منتیں، مرادیں، دعائیں اور ساری زیارتیں اور صورتیں پڑھنے کے بعد بھی، مقدس مقام پر جانے کے بعد بھی، مسجد حرام خانہ کعبہ کے سامنے، مسجد نبوی پیغمبر کی قبر مقدس کے قریب، جنت البقیع، کربلا، کاظمین، سامرہ اور مشہد اور قم اور زینبیہ شام، یہ سارے مقامات پر جانے کے بعد بھی دعا مانگی، کام نہیں ہو رہا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک، کوئی اتنا ہی مردود ہو گیا ہے کہ خدا اسے مقبول نہیں کر رہا، کوئی اتنا ہی خدا سے دور ہے کہ ان سارے اعمال کے بعد بھی راستہ نہیں بن رہا۔ ایسے انسان کو چاہیے سارے کام کرتا رہے لیکن توجہ دے رشتہ داروں کے حقوق پر۔ شاید کوئی ناراض ہے، شاید اس نے ظلم کر دیا کسی پر، تو ظلم کرنے والا سورہ یاسین پڑھتا رہے تو کام ہوگا؟ توجہ کرے، اپنے معاملات کو دیکھے کہ آیا کوئی ایسی کوتاہی، اور چونکہ دعائے کمیل میں وہ جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عطا کیا ہوا، کہ خدا کی بارگاہ میں کہو نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے خدا وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ دعا تو آپ کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، بیچ میں کیا آ گیا؟ گناہ۔ اور گناہ جب تک ریموو نہیں ہوں گے، مادی مثال لے لیجئے، اگر پانی کی لائن میں کوئی کچرا آ جائے تو پانی آپ تک نہیں آئے گا، آپ جتنا چاہیں ٹیپ گھما لیں، نلکا گھماتے رہیں، کھولتے رہیں، بند کرتے رہیں، پانی نہیں آئے گا۔ اوپر ٹینک میں پانی موجود ہے، نلکا آپ کے پاس کھلا ہوا ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ ٹینک میں پانی ہے، آپ نے نلکا کھولا ہوا ہے، پھر پانی کیوں نہیں آ رہا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ لائن چیک کیجئے۔ تو خدا کی رحمت تو ختم نہیں ہو گئی، آپ کے لب دعا کے لیے کھلے ہوئے، تو رکاوٹ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ کہ ہو سکتا ہے خدا کو آپ کی آواز اتنی پسند آ گئی ہو، آپ یقین مانیں اگر جلدی دعا قبول ہو جاتی تو میں آدھا گھنٹے میں مسجد سے اٹھ جاتا۔ دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 2 گھنٹے بیٹھنا پڑا، تو 1.5 گھنٹہ جو خدا نے مجھے بٹھایا، تو اس کو میں کرم کہوں یا ظلم؟